دفعہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میرے دین کے ساتھ تم نے کیا جو کیا، وغیرہ امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ تو یہ کون ہے؟ کون ہے؟ کیا دیکھیں گے؟ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، یہ اس ہستی کا کلام ہے جو میں آپ کو مختصر ہے ہی مختصر، میں اس کو لمبا کیا کروں۔ میں نے اپنی بات لمبی کی ہے، کوئی 1 گھنٹہ آپ سے بات کی ہے، یہ تو 10 منٹ کی بات ہے۔ اللہ کے واسطے یہ اپنے نبی کی سمجھ کے مان لینا۔ میں زبانی نہیں سنایا کرتا ہوں کہ میں اپنے حافظے سے دھوکہ کھا سکتا ہوں کہ یہ میں آگے کا پیچھے کر دوں، پیچھے کا آگے کر دوں۔ میں کتاب ساتھ رکھ، یہ واحد خطبہ ہے جو میں کہ ورنہ میں قرآن بھی پڑھ دیتا ہوں، حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں، اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو میرے نبی کا آخری درد بھرا پیغام، اور خاص طور پر میں 11 تاریخ کے الفاظ نہیں بھول سکتا جو آپ نے رمی کرنے کے بعد اونٹنی پہ سوار ہوئے 11 تاریخ کو، 9 کی تقریر ہے، 10 کی اور 11 کی، کہ 11 کو یہ صورت آئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں 11 تاریخ کو، تو اس میں یہ آخری صورت ہے جو قرآن کی اتری۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی اب آپ کا کام پورا ہو گیا، اب آپ واپس تشریف لانے کی تیاری فرمائیں، تو آپ کے اندر ایک جوش تھا، ایک درد تھا کہ امت سے آخری ملاقات ہے، تو اس پر وہ بڑے شیطان کے پاس یوں منا کی طرف منہ کر کے آپ نے کہا تھا ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے یہاں نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اسمعوا قولی، میری بات دھیان سے سنو، اسی کی بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آئیو، بڑی مختصر سی باتیں، بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں، اللہ کے واسطے مان لینا، آپ کا بڑا فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ کل سے میرے سر میں مسلسل درد چل رہا ہے، آپ سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں۔ یہ مائگرین ہے، یہ بہت پرانا ہے، تو آپ میں سے شاید کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ میں صرف ترجمہ کروں گا، عبارت نہیں پڑھوں گا، سر میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں ابھی 2 جملے بولنے والا ہوں، 9 تاریخ کو یہی، 10 کو یہی، 11 کو یہی، تینوں دن اسی سے اپنا بیان شروع کیا۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگ چپ رہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ لوگ چپ رہے۔ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگ چپ رہے۔ فرمایا یہ عزت والا مہینہ ہے، جی، یہ حرمت والا شہر ہے، جی، یہ حرمت والا دن ہے، ہاں جی۔ تو پھر جس چیز کو سمجھتے تھے وہ سمجھا کے ادھر لے گئے، جس کی سمجھ ابھی پیدا نہیں ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی اور پوری نہیں تھی، کہ اسلام اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اے لوگو، تمہارے جان، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، جانوں کے دشمن نہ بننا، عزتوں کے دشمن نہ بننا، مال کے دشمن نہ بننا۔ مجھے بتاؤ، آج ہمیں غیر مسلم اتنا نہیں ذبح کر رہے جتنے اپنے ذبح کر رہے ہیں۔ میرے کراچی میں لاکھوں قتل ہو گئے، یہودیوں نے قتل کیے ہیں، عیسائیوں نے کیے ہیں، ہندوؤں نے کیے ہیں، سارا دیش خون ہے، کون مارنے والا ہے؟ دن رات ڈاکے ہیں، کون ڈال رہا ہے؟ دن رات عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، کون ہے ٹھیکیدار نیلام کرنے والے؟ میرے نبی نے فرمایا
ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کی آبرو کی حفاظت کرنا، امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ ذرا میری باتیں کیا میرے حبیب کی باتیں ہیں؟ اب اس میں دیکھیے گا، حقوق اللہ کی ایک بات نہیں آنے والی، حقوق اللہ کی ایک بات نہیں آنے والی، سب حقوق العباد بیان کیے جا رہے ہیں۔ امانت میں خیانت نہ کرنا، لا دین لمن لا امانت له، وہ ایمان والا ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں ہے۔ میرے دیش کو خون کی طرح بددیانتی نے کھایا ہے، ظلم نے، جھوٹ نے، بددیانتی نے ظلم کی طرح ظلم نے خون کی طرح چاٹ لیا ہے اور کھوکھلا کر کے پھینک دیا ہے۔ ہمارا دشمن باہر نہیں ہے، ہمارے دشمن ہم خود ہیں، خود ہیں۔ اس معاشرے میں بددیانتی ہو، جھوٹ ہو، خیانت ہو، وہ کبھی زندہ عزت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ سنو، جاہلیت کی لڑائیاں میرے قدموں تلے دفن ہو گئیں، سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا۔ میں سب تمہاری لڑائیاں ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میرے اپنے خاندان پہ جو زیادتی ہوئی اور حضرت حارث بن عبد المطلب کے پوتے کو حذیل نے قتل کیا تھا، میں وہ معاف کرتا ہوں۔ اپنے گھر سے شروع کیا، میں اپنے خاندان کا قتل معاف کرتا ہوں، تم بھی معاف کرتا۔ یہی میں آپ سے کل بھی کہا تھا، مینا میں یہاں بھی معاف کرو، معاف کرو۔ پھر فرمایا سود بھی آج میرے قدموں تلے دفن ہو گیا ہے، آج کے بعد سود کے کام نہ کرنا، سود کے کاروبار نہ کرنا۔ تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، اس پہ سود نہ لینا، نہ ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ اللہ نے آج فیصلہ کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا۔ اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ عباس ایک بینک تھے، جب ان کا سود ختم ہوا تو انہوں نے کہا میرے بھتیجے نے، میرے نبی نے میرا سود مٹایا، میں اپنا اصل بھی مٹاتا ہوں۔ ارے اصل بھی چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ عباس کی اولاد کو اللہ نے 550 سال حکومت عطا فرمائی۔ 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں یہ اگر سود چھوڑ دے تو پھر شاید یہ نا، انہوں نے اصل بھی چھوڑ دیا، اصل بھی چھوڑ دیا۔ تو بھائیو، نہ سود لو نہ دو۔ جو اللہ کا اعلان ہے جنگ سود کھانے والے کے خلاف ہے، دینے والے کے خلاف نہیں، کھانے والا جو سود کھانے والا ہے اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ دونوں مجرم، نہ سود توڑ نہ لو، جتنے پیسے ہیں اس سے کاروبار کرو۔ حرص و ہوس میں سودی قرضوں میں اپنے آپ کو مت جکڑو، ورنہ ساری معیشت برباد ہو چکی ہے اور بھی ہو جائے گی۔ شیطان اب تمہیں بت پرستی کی دعوت نہیں دے گا، شیطان اب تمہیں بت پرستی کی دعوت نہیں دے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کے تمہیں آپس میں لڑا دے گا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کے تمہیں آپس میں لڑا دے گا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کے تمہیں آپس میں لڑا دے گا۔ نہ لڑنا، اس درد سے میرے نبی فرما رہے ہوں، کیونکہ آگے دیکھ بھی رہے ہوں گے امت کا خون کیسے بہ رہا اور کیسے گردنیں کٹ رہی ہیں۔
تو تمہیں کفر کی دعوت نہیں دے گا، تمہیں شرک کی دعوت نہیں دے گا، اسے پتہ ہے اس کے خریدار نہیں بنیں گے، تو تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کے آپس میں دشمن بنا دے گا۔ اے لوگو، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ وصیت کرتا ہوں۔ میں تمہیں عورتوں کے، یہاں ایک اور کرنا، یہاں بیویوں کے بارے میں بات کی ہے، باقی رشتوں کی بات نہیں کی، صرف بیویوں کی بات کی کہ سب سے زیادہ جو ظلم ہوتا ہے وہ اور بیوی کی شکل میں ہوتا ہے۔ ماں باپ سے ہر کوئی تھوڑا سا کنی کتراتا ہے، کچھ ہیں بیچارے جو ماں باپ پر بھی زیادتی کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو زیادتی ہوتی ہے کسی بھی ماحول میں وہ عورت کی بیوی ہونے کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو میرے نبی نے خاص طور پر اس رشتے کو ہائی لائٹ کیا۔ ماں باپ کے بتائے آداب حدیثیں بھری پڑی ہیں، لیکن آخری خطبے میں وہ کہا جو سب سے زیادہ جہاں تباہی آنی تھی، اس رشتے کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ یہ بنیادی رشتہ ہے، اگر یہ بگڑ جائے تو سارا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ لوگوں، میں تمہیں تمہاری عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ وصیت کرتا ہوں، وہ بیچاری سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھر آ جاتی، ایک بول پر سب کچھ چھوڑ کے تمہارے گھر آ جاتی ہیں اور اپنی عزت ایک بول پر تمہارے حوالے کر دیتی ہیں۔ لہذا تم دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، تم دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ اس کی عزت آبرو کا خیال کرو، اس کے کپڑے، روٹی، ضروریات زندگی کا خیال کرو، اور اس پر تمہارا حق یہ ہے تمہارے بستر پر کسی کو نہ بیٹھنے دیں۔ کتنے بڑے جرم کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ کیا میرے نبی کی فصاحت کو برابر؟ تمہارا ان پہ حق ہے، تمہارے ناشتے پکانے کی بات نہیں کی اللہ کے نبی نے، تمہارے روٹیاں پکانے کی، تمہارے کپڑے دھونے کی، کس چیز پر کہا؟ تمہارا تمہاری بیویوں پر حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ بیٹھنے دیں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے گناہ کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اچھا، اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر آگے کر، اور اگر وہ ایسا کر بیٹھیں، بشری تو ہے، خطا کاری تو ہے، مردوں سے نہیں ہوتا، شادی کے بعد بھی زنا کے اڈے چلاتے ہیں، مردوں سے نہیں ہوتا، تو کسی اگر عورت سے ہو جائے تو انسان ہے، خطاوار ہے، قصوروار ہے، تو ہمارا ماحول کیا ہے؟ جو میرا دیر پنجاب جہاں میں رہتا ہوں، میں گاؤں ذبح کر دیتے ہیں، میرے قریب دریائے راوی بہتا ہے، کتنی بچیوں کی لاشیں راوی میں بہتی، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا ساری زندگی زنا کرے، پردہ ڈال دے، کوئی گل نہیں جی، چور چار ہے، چور چار ہے، تو کوئی گل نہیں جی، چور چار ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں، بہنیں کہتی ہیں، بھائی کہتے ہیں، بچی سے ذرا سی خطا ہو جائے، کتنی شکلیں میرے سامنے گونگی، ہم بھی کتنے بے بس ہیں، فریاد بھی نہیں کر سکتے، کنویں میں ڈال دیا لاشوں، دریا میں بہا دیا،
اپنے گھروں میں توبہ کے دفن کر دیا، جنازے تک نہیں پڑھے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، کاش آپ ہمارے سامنے ہوتے، ہم آپ کا شکر ادا کریں، آپ پہ پہنچوں۔ فَإِنْ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اگر کسی عورت سے ایسا ہو بھی جائے تو اب تم کیا کرو، اس سے بستر الگ کر لو، دوسرے کمرے میں سو، اس کو تھپڑ مارو اتنا کہ جسم پہ نشان نہ پڑے، تھپڑ مارو اتنا کہ جسم پہ نشان نہ پڑے، ضربا غیر مبرح، اور پھر وہ توبہ کر لیں تو پھر گلے سے لگا، ان کو کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ۔ کوئی اتنے حق بتا سکتا ہے اور کو؟ ہمارے یہاں یا قتل ہے یا طلاق، اور ساری زندگی زنا کرے، بیوی تو بیچاری نہیں کہہ سکتی میں طلاق دے دے تو ہر ویلے منہ کالے کر کے آ جاتا ہے، بیویاں تو نہیں کہتی۔ اس سے زیادہ میرا نبی عورت کا حق کیا بتائے، اگر اس سے یہ غلطی ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، پھر اس سے گلے سے لگا لو، پھر اس کو رزق دو، اس کو کپڑے دو، اس پہ خرچہ کرو، بالمعروف، تانے دے کر نہیں، تو ایسی ہے میں تو تجھے آباد کر کے بیٹھا ہوں، تیرے کرتوت میں جانتا ہوں، تو جیسی ہے، اور تم نے اسے ذبح کر دیا۔ زبان کے زخم تو تباہ کر دیتے ہیں۔ بالمعروف بالمعروف بالمعروف۔ کرم حسن ایک اداکارہ تھی، ہم نے اداکاروں میں 96 میں ماشاءاللہ ہم نے کام شروع کیا، بہت سے نوجوانوں نے توبہ کی، بچیوں نے توبہ کی، شادیاں کر گئیں، تو ان میں کرم حسن تھی، وہ شادی کر گئی اور اس میں ناروے تو میرا ناروے جانا ہوتا رہتا ہے، میں ملتا ہوں اس سے، تو میں نے ایک دن کہا تو نے یہ ناروے کیوں شادی کی، اور اس کا خاوند ٹرک ڈرائیور ہے، غیر مسلمان کیا ہے غیر مسلم، تو اس کا وہاں جو بیڈ روم ہے وہ اتنا چھوٹا ہے جتنا میں اس کے لاہور گھر بھی دیکھا، وہاں بھی گیا ہوں، جتنا اس کے گھر کا ٹوائلٹ ہے نا اتنا اس کا بیڈ روم ہے وہاں۔ کہنے لگی مولانا جس سے بھی شادی کرتی ہوں ایک نہ ایک دن اس نے مجھے کہنا تھا تو کنجری ہے، اور میں یہ نہیں سن سکتا، میری توبہ کا اس نے مول نہیں پانا، جس بڑے سے بھی شادی کرتی ہوں اس نے مجھے ایک دن ضرور کہنا تھا تو کنجری ہے، تو طوائف ہے۔ اس جملے سے بچنے کے لیے میں یہ مشقت کی زندگی اختیار کر کے بیٹھی، ٹرک ڈرائیور سے شادی کی، آنا تو مار دے۔ اچھا بھائی، اپنی گھر کی زندگی میں نبی والے اخلاق لاؤ، نبی والے اخلاق لاؤ، نبی والے اخلاق لاؤ، سیکھو۔ اللہ کے بعد علماء سے کہتا ہوں بیان کرو، نہ ممبر سے بیان، نہ مدرسوں میں، ہم نے 8 سال مدرسے میں پڑھا، اور میں نے پاگلوں کی طرح پڑھا، کوئی عام لڑکوں کی طرح نہیں پڑھا، لیکن مجھے اخلاق کسی نے نہ بتائے، فقہ سمجھاتے رہے، گھر کی زندگی کسی نے نہیں بتائی۔ ہماری گھر کی زندگی بہت کانٹوں سے بھری ہے، کسی اور نے کانٹے نہیں بکھیرے، میں نے بکھیرے، بیوی نے بکھیرے، بچوں نے، پتہ نہیں ہے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں 2 باتیں
باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سینے سے لگاؤ گے تو کبھی پھٹکو گے نہیں۔ ایک میرا قرآن ہے، ایک میری سنت، سینے سے لگا کے رکھنا۔ پھر فرمایا یاد رکھو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ظلم نہ کرنا، کسی کا مال نہ دبانا، کسی کا مال نہ دبانا، کسی کے مال پہ قبضہ نہ کرنا۔ تم آپس میں بھائی کو خوشی سے دے تو لے لو، لیکن چکر چلا کے ظلم کر کے نہ کرنا، ظلم کرنے نہ کرنا۔ 3 باتیں کرو گے تو دل ہمیشہ صاف رہے گا، 3 باتیں کرو گے تو دل ہمیشہ صاف رہے گا۔ ایک اللہ کی رضا کی طلب ساری زندگی، ایک اجتماعی مسلمانوں کے ساتھ اجتماعیت میں مل کے چلنا، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہ بنانا، اور ایک بادشاہوں سے تعلق ہو جائے تو جیب نہ بھرنا، کچھ انہیں دے کے جانا، انہیں دین دے کے جانا، ان سے نفع نہ اٹھانا، خالی ہاتھ جانا خالی ہاتھ آنا، انہیں نصیحت کرنا تو تمہارے دل چمک جائیں گے، روشن ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر دنیا کی دوڑ لگاؤ گے ہمیشہ بھوکے رہو گے، اگر دنیا کی دوڑ لگاؤ گے ہمیشہ بھوکے رہو گے، اگر آخرت کی دوڑ لگاؤ گے تو دنیا تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ پھر فرمایا یا اللہ جو میرا یہ پیغام آگے پہنچا دے اسے آباد کر دے، شاداب کر دے۔ نظر اللہ تر و تازہ، نظر نظرتن و سرورا، موسم بہار میں فروری سے 15 مارچ تک پتوں پہ ایک رونق ہوتی ہے، چمک، نرمی، رنگ۔ جو ہی ہواؤں کا رخ بدلتا ہے 2 چیزیں نکل جاتی ہیں، چمک اور نرمی نکل جاتی ہے، سخت پتا سبز رہ جاتا ہے، اور جو اس میں ایک خوبصورتی ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، عجب سی چمک ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا میں فزیکلی ممکن نہیں ہے۔ تو چمک، رونق، رنگ، اس کو کہتے ہیں نفرا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ جو میرا پیغام آگے پہنچائے اس کی 10 دن کی بہار ساری زندگی کی بہار کر دے، ساری زندگی کی بہار کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، جو کھلاؤ، جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ، تمہارا کام صحیح نہ کریں فارغ کر دو، بدتمیزی نہ کرنا، سزا نہ دینا، گالی گلوچ نہ کرنا، مار پٹائی نہ کرنا، نہیں کام کرتے فارغ کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، اولاد کو دشمن بنا کے نہ جاؤ، ایک بچے کو زیادہ دے دیا دوسرے کو تھوڑا دے دیا، دونوں بھائی ساری زندگی کے لیے دشمن ہو جائیں گے۔ وراثت میں کوئی وصیت نہیں ہے، اللہ نے وصیت کر دی ہے۔ اور جو بچہ نکاح کا ہوتا ہے زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا، نسب صرف نکاح سے ثابت ہوتا ہے، زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا۔ اور جو ہو کسی اور خاندان کا اور ظاہر کرے کسی اور خاندان سے اپنے آپ کو، ہے راجپوت بن گیا سید، تو اس پہ اللہ کی لعنت اور اس کے فرشتوں کی لعنت، اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ہاں قرضہ اٹھاؤ تو واپس کرنا، قرضہ اٹھاؤ تو واپس کرنا، قرضہ اٹھاؤ تو واپس کرنا، ضمانت اٹھاؤ تو ادا کرنا۔ ضمانت کسی کی اٹھا لی اور وہ نہیں دے سکا پھر تمہیں دینی پڑے گی، پھر ضمانت کو ادا کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ کہا جی ہم کہیں گے آپ نے پیغام پہنچایا، آپ نے حق ادا فرمایا۔ آپ نے یوں انگلی کر کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔
اے اللہ تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے۔ رات میں اپنے اونٹنی کو موڑا، پھر نیچے اترے۔ جمعہ تھا، جیسے آج جمعہ تھا، ظہر اثر نماز اکٹھی ادا فرمائی۔ پھر جبل رحمت کے پاس جا کر آپ نے دعا مانگی، 5 گھنٹے کی دعا، 5 گھنٹے۔ اپریل کا سخت مہینہ اور اونٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ کی دعا تھی۔ تو ہم کیا، ہماری دعا کیا، ہمارا مانگنا کیا، لیکن دربار تو یہی ہے اور کہاں جائیں، مانگنا بھی یہی ہے اور کہاں جائیں، اسی سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ کس کے پاس جائیں؟ میرے بھائیو، آؤ اللہ سے مانگیں۔ یہ آخری گھڑیاں انتہائی قبولیت کی شروع ہو چکی ہیں، اور میرے رب کی رحمت اس وقت یقین کرو وہ برسات کی برکھا کی طرح برس رہی ہے۔ انگور گھٹائیں وہ پانی نہیں برساتی جو آج اللہ اپنے خزانوں سے رحمت برسا رہا ہے، اگرچہ ہم گندے ہیں، حقیر ہیں، سب کچھ ہے، ہمیں امید ہے وہ اپنی رحمت سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ایک کام کرو، اپنے دل کو سب سے صاف کرو، اپنے دل کو سب سے صاف کرو، سب کو معاف کرو۔ اتنی کوئی زیادتی کر گیا ہے، جو لینا ہے آگے لے لینا، یہاں اسے معاف کرو، اور اب کہہ دو اللہ سے، یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو معاف کیا، اب میں تیرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانك العظيم۔ اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من بعده۔ اللهم لك الحمد كما أنت أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما أنت حمدت نفسك وأثنيت على نفسك، اللهم أنت الواحد الصمد كما وحدت نفسك، أنت الواحد المتعالي الكبير المتعال كما وصفت نفسك، يا من هو أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا أحد الصمد الذي يملك الكون والمكان، يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا، يا أحد الصمد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يا أحد الصمد الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه تعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد ولك الأسماء الحسنى، ما علمنا منه وما لم نعلم، يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، يا من يعلم السر وأخفى، يا من يعلم، يا من يسمع نجوانا، يا من يسمع جهرنا وسرنا، يا من يسمع سرنا وجهرنا، يا من يسمع ضجيجنا باختلاف لغاتنا ولهجتنا، يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا يلهيه قول عن قول، ولا يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته
وفي النار عقابه يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل يا رب محمد يا رب إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا أحد الصمد الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عادل يا لطيف يا خبير يا حليم يا غفور يا شكور يا عليش يا حسيب يا مقيت يا جليل يا كريم يا رقيب يا حكيم يا ودود يا مجيب يا واسع يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان 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 يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا بارئ يا رشيد يا صبور يا أحد صمد يا الله أحد جل جلاله عم نواله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے ہمارے رب اے ہمارے مہربان اللہ اے تیرے نافرمان آئے بیٹھے ہیں اے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے بندے بندیاں آئے بیٹھے ہیں آج تیرا ڈیرا مہمانوں سے بھرا ہوا ہے تیرے نوکر نوکرانیوں سے بھرا ہوا ہے بڑے بڑے سردار اپنے ڈیروں میں رونق دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں یا اللہ تجھ سے بڑا سردار کوئی نہیں تجھ سے بڑا شہنشاہ کوئی نہیں آج دیکھ تیرا ڈیرا بھرا ہوا ہے اگرچہ ان میں صدیق جیسے کوئی نہیں فاروق جیسے کوئی نہیں عثمان علی جیسے کوئی نہیں خدیجہ جیسی فاطمہ جیسی بیٹیاں خدیجہ جیسی مائیں اور میرے مولا شعبانہ جیسی عابدات رابعہ جیسی عابدات کوئی نہیں اور آئے تو تیرے ہی در پر ہے نا یا اللہ سب نے اتنا تو جانا ہے کہ جو ملے گا یہیں سے ملے گا جو کام بنے گا یہیں سے بنے گا
آج میرے مولا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بہت گندے ہیں، لیکن ہمیں ایک فضیلت حاصل ہے کہ ہم نے تیرے ڈیرے کو جیسے بھرا ہے اس سے پہلے تیرا ڈیرا کبھی نہیں بھرا۔ جیسے ہم گندوں نے، نافرمانوں نے، ہم گنہگاروں نے، ہم غافل مرد عورتوں نے جیسے آج تیرے ڈیرے کو بھرا ہے ایسے تیرا ڈیرا کبھی نہیں بھرا۔ یا اللہ تو ہی تو شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کالوں کے اٹھے ہاتھ، گوروں کے اٹھے ہاتھ، عورتوں کے اٹھے ہاتھ، مردوں کے اٹھے ہاتھ، سارے آج پکار رہے ہیں۔ ہمارا بھی چھوٹا سا قافلہ اس ڈھلتے ہوئے دن میں جاتے ہوئے سورج کے ساتھ اپنی فریادیں لے کر آ گیا ہے۔ ہم پہ نظر کرم فرما، تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی ہے، کہاں جائیں؟ یا اللہ سب سے تو آس ٹوٹ چکی ہے۔ یا اللہ تو کہتا ہے اپنے دکھ سناؤ۔ یا اللہ نوح علیہ السلام نے تجھے اپنا دکھڑا سنایا تھا۔ میرے مولا میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ جب میں ان سے بات کرتا تھا وہ کانوں میں انگلیاں دیتے تھے، چہروں پہ پردے ڈالتے تھے، اور پھر میں زور سے پکارتا رہا، آہستہ پکارتا رہا، انہوں نے میری ایک نہ مانی۔ یا اللہ تجھے جو اپنی کہانی سنائی، تیری رحمت، تیری نصرت حرکت میں آئی، اور تو نے پانی بھیج کر سب نافرمانوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ میرے مولا آج ہم تجھے اپنا دکھڑا نہ سنائیں، ہمیں تیرے نبی سے 1400 سال کی دوری ہے۔ یا اللہ ہم نے تیرا نبی نہیں دیکھا، ہم نے تیرے نبی کے صحابہ نہیں دیکھے، ہم نے وہ پاک ماحول نہیں دیکھا جس میں جبریل اترتا تھا، جس میں قرآن اترتا تھا، جس میں تیری رحمت موسلادھار بارش کی طرح اترتی تھی۔ ہم نے وہ بدر میں اترنے والے فرشتے نہیں دیکھے، ہم نے خندق احد میں اترنے والے فرشتے نہیں دیکھے، ہم نے وہ پاکیزہ دور نہیں دیکھا جب ماں کی عزت تھی، باپ کا احترام تھا، اکیلی جوان بیٹی چلتی تھی، اسے عزت کا ڈر نہ تھا، اسے چوری کا ڈر نہ تھا، ساری دنیا ایک بھائی بہن کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ میرے مالک وہ ایک دور تھا جو تیرے نیک بندوں نے بسایا تھا، وہ آیا اور گزر گیا، لیکن مولا جب گاڑی چلتے چلتے 14 صدی آگے چلی گئی، جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے ماؤں کو ذلیل ہوتے دیکھا، ہم نے باپ کے گریبان پھٹتے دیکھے، ہم نے اولادوں کو ماں باپ کو قتل کرتے دیکھا، ہم نے جوان بچیوں کے پاؤں میں گھنگرو بنتے دیکھے، پوری دنیا گھنگریوں کی چھن چھن سے چھلنی ہو گئی، جام چھلکنے لگے، قتل و غارت ہونے لگے، اور ساس طور پر میرے مولا یہ دکھ درد کی رات تیرے حبیب کی امت پر آئی، اور اس کو اب تیسری صدی شروع ہے۔ یا اللہ بچے کٹ رہے، جوان کٹ رہے، بوڑھے کٹ رہے، 7 بر اعظم میں خون نکلا پھیلا تیرے حبیب کی امت کا، جنازوں کے بغیر دفن ہوئے تیرے حبیب کی امت کے۔ میرے مولا اپنے دیس کی کہانی نہ سناؤں، کبھی تیرے پہاڑ جوش میں آ کر ہلتے ہیں، پورا گاؤں پہاڑوں میں دفن ہو جاتا ہے۔ یا اللہ معصوم بچے چھتوں تلے سسک سسک کے مر جاتے ہیں، ان کی شکل بھی نظر نہیں آتی، وہی گھر کا لنٹر ان کی قبر بن جاتا ہے۔ یا اللہ تیرے پہاڑ ہلے، ہمارے تیرے محبوب کی امت کے ہزاروں سسک سسک کے چلے گئے، معصوم بچے چلاتے چلاتے چلے گئے۔ تیرا پانی کئی سال سے آتا ہے، ہمارے غریبوں کے گھر بہا لے جاتا ہے، مویشی بہا لے جاتا ہے، جوان بچے بہ جاتے ہیں، بوڑھے باپ رو رہے ہوتے ہیں، بوڑھے ماں باپ بہ جاتے ہیں، جوان بچے رو رہتے ہیں، معصوم بچے بہ جاتے ہیں، جوان مائیں رو رہی ہوتی ہیں۔ یہ میرے دیس کی کہانی ہے، میرا کراچی قتل گاہ بنا ہوا ہے، مرنے والوں کو نہیں پتا کون مار رہا ہے۔ یہ واحد دیس ہے جہاں مسجدوں میں قتل کیا جا رہا ہے،
بچہ ماں سے کہتا ہے روٹی کھاتا ہوں لیکن نماز پڑھیا ہوں، واپس اس کی لاش بھی نہیں آتی، چند بوٹیاں آتی ہیں۔ میرے مولا او ماں کہتی ہو میرا بچہ میں دتے نماز بھیجے تو کی پڑھیں گے میری سننا بس میرے مزدور ریڈی والا بیچارہ دو چار پیٹیاں سیب کی رکھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ شام کو بچوں کی تازہ روٹی اس کی ریڈی بھی ہوا پہ اڑ جاتی ہے، اس کی لاش کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں۔ شام کو بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا نہیں آیا، آٹا لے جاؤ، تازہ روٹی پکڑی آئی۔ ماں کہہ رہی ہوتی پترو ہونے آ رہا ہے تو ابا آٹا لے آئے گا، میں پکا کے روٹی کھاؤں گا۔ اے میرا رب، او میرے رب، وہ ایسے مزدور غریب مسکین فضاؤں میں بوٹیاں بکھر جاتی ہیں، مسجد میں نماز پڑھانے والوں پر آفت ٹوٹتی ہے، بم پھٹتے ہیں، بازار میں جانے والوں پر آفتیں ٹوٹتی ہیں، بم پھٹتے ہیں۔ اے میرے کریم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، ہمارے ہزاروں بچوں کو یہ نہیں پتا ماں کی طرح باپ کی طرح۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، بس کر دے، اپنی ناراضگی دور کر دے نا یا اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ پوری امت کا یہ حال ہے، عرب کٹ رہا ہے، عجب کٹ رہا ہے، ہم یاروں کا کیا رونا روئے، ہمیں تو اپنوں نے ذبح کر دیا ہے مظلوم کے نام پر، درندگی سیاست کے نام پر، درندگی قومیت کے نام پر، لاشوں کا رقص ہے، خون کی نسبی چند کوڑیوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ذبح کر کے پھینک جاتے ہیں، مائیں دودھ پلا پلا پروان چڑھاتی ہیں، کوئی درندے آتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوریوں میں لاشیں پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ ہم عاجز ہیں، تو عاجز نہیں ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، ہمیں تو نے آج تک کن کے حوالے کیا، جو آتا ہے اپنے پیسے بناتا اپنی دنیا بناتا میرے مالک، جو آتا ہے ہمیں بیچ دیتا، جو آتا ہے ہمارے سونے کر بلانے چلو آجا میرے اللہ، آجا میرے اللہ، آجا تیری مہربانی، آجا آجا مہربانی۔ اے عرفات کے فرشتوں تم کم نہیں رکھتے ہو ہمارے ساتھ، اے میدان عرفہ کی فرشتوں تمہیں کیا بولا، تم کیوں خاموش ہو، تم کیوں نہیں چیختے چلاتے، آج دیکھتے محمد مصطفیٰ کی امت پہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے رب، تیرا نبی تو نماز چھٹی کر دیتا تھا، بچے کا رونا سن کے نماز میں تڑپ جاتا تھا، اپنی نماز چھٹی کر دیتا تھا کہ میری امت کا بچہ رو رہا ہے، سلام پھیر کے ماں بچے کو گود میں لے لے، آجی کیسے مرغیاں ذبح ہوتی ہیں ایسے بچے ذبح ہو رہے ہیں، پیڑ بکریاں ایسے نسل ذبح ہو رہے ہیں، کدھر جائے کہاں جائے، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، تیری رات کے مسافر بھٹکی منزل کوئی نہیں نظر آتی، راہبر کوئی نہیں، راہبر خود راہزن بن گئے میرے
خزانوں میں کیا کمی ہے؟ کوئی ابو بکر جیسا دے دے ہمیں، تو یہ کیا فرق پڑتا؟ تو میں سوداگروں کے حوالے کر دوں، بیچ بنا کے دفعہ دور ہو جاتا، کوئی عمر جیسا دے دے، میں قربان جاؤں تیرے صدیق پر جس نے عمر کے سینے پہ مکہ مار کے کہا تھا دین میں میرے ہوتے میں کمی آ جائے، جس نے عمر جیسے کو دھکا دے میرے ہوتے میں دین میں کمی آئے۔ آج تیرا صدیق دیکھتا کہ دین والوں نے زنا کے اڈے چلا، کلمے والوں نے جوئے کے اڈے چلا، بچی غریب کی بچیوں کو گھنگرو بنا کے انہیں طوائف بنا دیا، خود عزت دار بنے بیٹھے، غریب کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، خود نواب صاحب بنے بیٹھے ہیں۔ اے میرے رب کوئی عمر دے دے جو مدینے کی مسجد میں رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہا تھا دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد اب میں کیا کروں؟ میرے دیش کے تو بچے بھوکے مرے، ہمارے طاقتوروں نے ہماری بیٹیوں ہمارے گھر برباد کر کے عشرت کدے بنائے، ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے چھین کر اپنے عشرت کدے تیار کیے۔ آ جانا، آ بھی جانا، آ بھی جانا، بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم پسندہ کے من مانم۔ عرفات کے فرشتوں آ جاؤ، ہمارے ساتھ آنسو بہا دو، ہمارے تو آنسو بھی خشک ہو گئے، ہماری تو فریادیں بھی ختم ہو گئی، یہاں سے جا کے اللہ کو بتانا، اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو؟ پوچھے گا۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے جب کوئی ایمان کی مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے اوپر جاتے ہیں، لیکن پہلے ہمارے ساتھ جانا صبح۔ آج تو بھی رونا ایسا رو کہ اللہ کے عرش کے در کھل جائے، آج اتنا رو کہ ساتوں آسمان کے فرشتے رو۔ اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو؟ کہنا تیرے حبیب کی امت کو تڑپتا دیکھا ہے، روتے دیکھا ہے، سفارشی بن جاؤ، آنے والا یہ حج میرے نبی والا حج بنا دے، جیسے نبی والے حج سے تو نے ہدایت کا سورج نکالا تھا، اس حج سے ہدایت کا سورج نکال دے، نکال دے، نکال دے۔ میرے مولا، میرے آقا، تیرے نبی نے مکے کے لیے دعا کی، تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعا کی، تیرے نبی نے مکہ چھوڑا تو سور پہاڑ پر کھڑے ہو کے کہا تھا مکہ تو کتنا مجھے پیارا ہے، قوم نہ نکالتی میں چھوڑ کے نہ جاتا۔ اللہ ہمارا تیز ہم وقت پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ کی قبریں ہوں، ہمیں بڑا اچھا لگتا، لیکن وہ بیڑیوں کے حوالے، درندوں کے حوالے، بیوپاریوں کے حوالے، آ جانا، آ جا، آ جا، آ جا، آ جا، کہہ دے میرا، کہہ دے میرا، جیسے بچہ اماں سے کہتا ہے اماں تو رو رو کے تھک گیا ہوتا، میری ماں اب بھی رو رو تھک پڑے، ہماری مان جا، ہماری مان جا، ہماری انفرادی تو دعائیں ہمیں بھول گئی ہیں، امت کا سفینہ ڈوبتے دیکھ کر ساری فریادیں ادھر ہی لگ گئی ہیں، پر ہم کمزور ہیں، ہم اپنی حاجات بھی مانگتے ہیں، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ہمارے دردوں کو راحتوں میں بدل دے، ہماری تنگیوں کو فراخیوں میں بدل دے۔